نحمده व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ई आवाज़ एंटरटेनमेंट के नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 222 तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह जल्ल मजदूहू इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार फरमाते हैं, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और तहारत और पाक रहने वालों से प्यार करते हैं। तौबा करने वालों से और पाक रहने वालों से, तहारत हासिल करने वालों से अल्लाह ताला प्यार करते हैं। इंसान तहारत के ज़रिए अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। नाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदूहू खुद पाक है और पूरी कायनात उसकी पाकी बोलती है। कुरान मजीद में तकरीबन 42 टाइम अल्लाह जल्ल मजदूहू ने लफ्ज़ सब्बाहा इस्तेमाल किया, और सब्बाह का मतलब है कि उसकी पाकी बयान करना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तू पाक है अल्लाह अपनी तमाम तारीफ़ों के साथ। हम नमाज जब शुरू करते हैं तो उसकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह पाक है, अल्लाह मुक़द्दस है, अल्लाह सुबहान है। वो एक हदीस पाक है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतान खफीफतान अलल लिसान व हबीबतान इलर रहमान व सक़ीलतान फिल मीज़ान, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कि दो कलमे हैं छोटे से मुख्तसर से, जो ज़ुबान पे बड़े हल्के हैं और रोज़े महशर मीज़ान में बड़े भारी होंगे और अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। वो क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी तारीफ़ों के साथ। सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और पाक है वो ज़ात जो बड़ी अजीम है। तो अल्लाह जल्ल मजदूहू ने तकरीबन 22 जगह पे 45 जगह पे कुरान मजीद में सब्बाह और सुबहान और युसब्बिह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो खुद अपनी पाकी बयान करता है कि मैं पाक हूँ। वो रब्बे कायनात जो खुद पाक है, वो पाकी को कितना पसंद करता है, ये कुरान मजीद इससे भरा पड़ा है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इससे भरी पड़ी हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू तहारत और पाकीज़गी और पाकी है। इस्लाम दीन तहारत है। इस्लाम को और अल्लाह उसके रसूल को तहारत बड़ी पसंद है, पाकीज़गी बड़ी पसंद है। और चूँकि वो ख़ुद दोनों हस्तियाँ पाक हैं, इसलिए वो अपने ग़ुलामों को, अपने मानने वालों को पाक देखना पसंद करते हैं। तो मैंने जो आया करीमा पढ़ी है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं और पाक और साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये दोनों जो बातें हैं कि तौबा करने वालों से और पाक और साफ रहने वालों से, इन दोनों का मुद्दा एक ही है। तौबा का मतलब होता है कि इंसान ने जो गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, सगीरा हो या कबीरा हो, वो हमारे मन को मैला कर देते हैं, अंदर को मैला कर देते हैं, बातन को मैला कर देते हैं, इनर सेल्फ को मैला कर देते हैं। और जब इंसान तौबा करता है तो हमारा मन साफ हो जाता है और पाक हो जाता है। तो जब ये फरमाया कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं, तो मतलब यह है कि जो अपने मन को और बातन को साफ कर लेते हैं और पाक कर लेते हैं, उनको
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو ظاہر کو صاف کر لیتے ہیں، مطلب ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور باطن کو بھی صاف رکھیں، اندر بھی صاف رکھیں اور باہر بھی صاف رکھیں۔ تو اللہ جل مجدہ اور اس کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہستیاں خود پاک ہیں اور پاکی کا حکم دیتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ پاکی ظاہر میں بھی ہونی چاہیے اور وہ پاکی باطن میں بھی ہونی چاہیے، وہ جسم کی بھی ہونی چاہیے، وہ روح کی بھی ہونی چاہیے، وہ اپنے انوائرمنٹ کی بھی ہونی چاہیے، ماحول کی بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ جل مجدہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرا امتی ظاہر اور باطن میں پاک ہو۔ اس لیے جنت جو ہے اس کا بھی ایک لقب پاک ہے اور طیب ہے، وہ طیب گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو طہارت پسند ہے، پاکیزگی پسند ہے، اس کے لیے طیب کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے لیے طہارت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اس کے لیے اور بہت سے لفظ استعمال کیے گئے جس کا مقصد طہارت حاصل کرنا ہے۔ اور اس کا اپوزٹ مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی ہر قسم کی علائشوں سے اور گندگیوں سے اور پلیدیوں سے اور میل سے پاک ہو جائے۔ تو چونکہ یہ گندگی طہارت کا الٹ ہے، وہ گندگی ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ حسی ہو یا معنوی ہو، وہ نظر آنے والی ہو یا نظر نہ آنے والی ہو، تو ہر جو گندگی ہے اس سے پاک ہونا، اس کا مطلب ہے کہ انسان طہارت حاصل کرتا ہے گندگیوں سے پاک ہو کر۔ تو یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر طہارت کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ناپاکی کو، ہر پلیدی کو، ہر گندگی کو ناپسند فرماتا ہے اور اسے نفرت کرتے ہیں۔ ایک مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اسے ہر طہارت اور پاکیزگی سے پیار ہونا چاہیے اور ہر گندگی سے مومن کو نفرت ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ اتنا بڑا موضوع ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام طہارت کا دین ہے، اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنا اور پسند فرماتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے سب نبی پاک تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نبی کو پاکی کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اللہ جل مجدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ اور جب ہم نے کعبہ لوگوں کی عبادت کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا، تو ہم نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے سے عہد لیا، وَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں باپ بیٹے کی ذمہ داری ہے، فرض ہے اور عہد ہم مجھ سے کرو کہ تم میرے گھر کو پاک کرو گے، ان طہرا بیتیا، تم دونوں پاک کرو گے اور صاف رکھو گے میرے گھر کو، بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ پاک اپنے دو پیارے نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو عظیم نبیوں کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ آپ نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، حج عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی حکم دے سکتے ہیں صفائی کرنے کا، کسی صحابی کو بھی حکم دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور کیا فرشتوں کو حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ جل مجدہ اپنے گھر کی صفائی کا حکم نبیوں کو دیا۔ کیوں دیا؟ نمبر ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ طہارت رکھنا اور خاص طور پہ اللہ کے گھر کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ میرے پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ اولو العزم ہستیوں کا شیوا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اس چیز شخص کو نہیں دے سکتے تھے
کہ جو اس کا اتنا خیال نہ رکھے جتنا اس کا حق ہے. تو اللہ جل مجدہ نے نبیوں کی ذمہ داری لگائی، کیونکہ نبی کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہیں کر سکتا. کوئی نبی بھی اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہیں کرتا، اور کوئی نبی جو اس کی ذمہ داری لگائی جائے اس سے کم لیول کا کام نہیں کرتا. ہر نبی اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور اللہ پاک نبیوں کو طاقت دیتے ہیں کہ وہ اپنا فرض ادا کریں. چونکہ یہ کام اہم تھا، اللہ کے گھر کا کام تھا، اللہ جل مجدہ نے نبیوں کی ذمہ داری لگائی کہ تم دونوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے گھر کی صفائی کا بندوبست کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے اللہ کا گھر بنایا بھی، اور اللہ کے گھر کی صفائی کا بندوبست بھی رکھا. تو ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل مجدہ کس قدر صفائی کو پسند کرتے ہیں اور کس قدر صفائی کو اہمیت دیتے ہیں. ناظرین، جس دور میں ہم جا رہے ہیں، کووڈ-19، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کتنی صفائی ضروری ہے ہماری صحت کے لیے. اور یہ جو آج سائنس اور سائنسدان اور حکومتیں بندوبست کر رہے ہیں، ہر کسی کو صفائی کا حکم دے رہے ہیں اور صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کے لیے قوانین بنا رہے ہیں. قربان جائیں ہمارے رب کائنات نے اور ہمارے تاجدار کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے جو ہمیں دین دیا تھا، وہ اتنا صاف ہے، اتنا صاف ہے. آگے جب آپ احادیث میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے صفائی پر کتنا زور دیا ہے. تو وہ جو انسانیت آج کر رہی ہے یا جو قیامت تک صفائی کا بندوبست کرے گی، اس ساری صفائی کا جو داعیہ ہے وہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا 14 صدیاں پہلے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. تو یہ ہے انبیاء کے لیے صفائی کا جو اللہ تعالیٰ اہتمام کرتے ہیں اور جیسے حکم دیتے ہیں. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 42، جس میں اللہ جل مجدہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 42. ارشاد فرمایا، اے مریم، جب فرشتوں نے کہا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے آ کر حضرت جبریل امین نے آ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے علیہ السلام سے فرمایا کہ اے مریم، بے شک اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور اللہ پاک نے تجھے پاک کر دیا ہے. واصطفاک علی نساء العالمین، تجھے پاک کر کے سارے جہان کی عورتوں کے لیے منتخب کر دیا، ان کی سرداری کے لیے منتخب کر دیا. آپ اپنے جہان، پورے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو پاک کر دیا ہے. طہرا کے، اللہ پاک نے آپ کو طہارت دی ہے، پاکیزگی دی ہے، تو پاک کر کے اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے. تو ناظرین، یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے چنتا ہے جس کو پاکی کی توفیق دیتا ہے، جو پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے. کیونکہ ساری کائنات کا جو سب سے پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، وہ کسی گندے کو نہیں چن سکتا، وہ کسی پلید کو نہیں چن سکتا، وہ کسی نجاست والی گندگی والی چیز کو نہیں چن سکتا، وہ کسی گندے بندے کو نہیں چن سکتا. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکی کو اتنا پسند کرتا ہے. یہ تو ہمارے مزاج کے اندر بھی ایسا ہے. آپ نے کوئی برتن ہو تو اس کو پاک کیے بغیر ہم انسان ہو کر پاک کیے بغیر کسی برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، کھانا نہیں ڈالتے، پانی نہیں ڈالتے جو ہم نے پینا ہوتا ہے. تو اگر ہم انسان بھی اتنا خیال رکھتے ہیں کہ پاکیزگی کے بغیر کوئی برتن استعمال نہیں کرتے، تو رب اپنے نور کے لیے گندا برتن کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے، اپنی معرفت کے لیے گندے وجودوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور پھر وہ جو جس نے انسان کے دل کو اپنا آئینہ بنایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے، جیسے صوفیہ کہتے ہیں نا کہ قلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا مسکن ہوتا ہے. مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، پر ایک بندے دا دل نہ ٹامی، رب دلا میں چریندا. یہ اللہ تعالیٰ ان دلوں میں رہتا ہے جو دل پاک ہوتے ہیں، جو اپنے دل کی صفائی کا بندوبست کرتے ہیں، جو صاف رکھتے ہیں. اللہ ان دلوں میں رہتا ہے. وہ غالباً میر درد نے کہا تھا کہ دونوں جہاں کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی ایک دل ہے جہاں تو سما سکے.
تو رب دلوں میں رہتا ہے، لیکن کن دلوں میں رہتا ہے؟ جو دل پاک ہوتے ہیں، جو دل صاف ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں طہارت کا خیال رکھنا ہے، ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور صفائی دیکھیں، پورے جسم کی صفائی اور جسم کے ہر عضو کی صفائی۔ مثلا ہمیں آنکھ کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، ایک تو آنکھ دھونے کا ہے نا، لیکن آنکھ کی صفائی کہ آنکھ سے ہم کوئی گندا کام نہ کریں، غلط کام نہ کریں۔ ہمیں زبان کی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ ہم زبان سے کوئی گندگی نہ بولیں۔ ہمیں کانوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ کانوں سے ہم گندی چیز سنیں نہیں۔ ہمیں ہاتھوں کی گندگی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ ہاتھوں سے ہم گندا کام نہ کریں۔ ہمیں قدموں کی گندگی کا اور صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے قدم کسی گندی جگہ کی طرف نہ جائیں۔ ہمیں دماغ کی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ ہم دماغ میں گندی فکر اور سوچ نہ لے کے آئیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پورے جسم کی ہر ایک قسم کی صفائی اور ہر عضو کی صفائی ہے، اور اس عضو کی صفائی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ جب ہم اپنے جسم کو صاف کریں گے، پاک کریں گے، تو خدا تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے، اور خدا تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں 26 آیت سورہ حج کی ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ معین کر دی کہ یہاں میں تم نے میرا گھر بنانا ہے، اور پھر ہم نے بتا دیا کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور میرے گھر کی طہارت کا خیال رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ جل مجدہ نبیوں کی ذمہ داری لگا رہا ہے کہ آپ نے میرے گھر کی صفائی کا خیال کرنا ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ نے سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے کپڑا لے کر لپیٹ کر لیٹنے والے محبوب، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈر سنائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک اور صاف رکھیں۔ تو کس طرح اللہ جل مجدہ ہم اپنے نبیوں کو یہ حکم دے رہا ہے، نبیوں کو، کہ تم صاف رہو، اپنے کپڑے صاف رکھو، اپنے ماحول کو صاف رکھو، اپنے گھروں کو صاف رکھو۔ تو ناظرین، یہ اسلام کی بنیادی اسلام کا کریکٹر ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو صاف رہنے کا حکم دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، صفائی ایمان کی شرط ہے۔ یعنی ایک جگہ فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اگر جو بندہ صاف نہیں رہتا، جس کی زبان صاف نہیں ہے، جس کی نظر صاف نہیں ہے، جس کا دل صاف نہیں ہے، جس کا وجود صاف نہیں ہے، جس کا ظاہر صاف نہیں ہے، جس کا باطن صاف نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اللہ کو پسند نہیں ہو سکتا، اور اللہ اسے محبت نہیں فرما سکتے۔ اور جو صاف رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، عقیدہ بھی صاف ہو، نظریہ بھی صاف ہو، ذہن بھی صاف ہو، عمل بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو، ماحول بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف ہوں، یعنی ہر جگہ صفائی ہو۔ مومن صفائی پسند ہے، کیونکہ ہمارا رب صفائی پسند ہے، ہمارا نبی صفائی پسند ہے۔ تو جب تک ہم صاف نہیں رہتے، اس وقت تک خدا ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ اگر محبوب خدا بننا ہے تو ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں طہارت کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہم نماز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اور یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا فیتھ ہے، کریڈ ہے، ہم وہ کو بلیو کر کے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا کہہ کر ہم نے ہر گندگی سے طہارت حاصل کر لی۔ لا الہ، ہم نے شرک کی گندگی سے نجات حاصل کر لی۔ تو یہ جو عقیدے کی گندگی تھی، جس میں شرک سب سے بڑی گندگی ہے عقیدے کی اور فیتھ کی، تو ہم نے جب کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو ہم نے جو شرک کی گندگی اور ذہن کی گندگی تھی، اس سے انسان اپنے دماغ کو پاک کر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ مومن ہونے کے لیے
हमने पहले अपनी ज़हनी गंदगी को निकालना है, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ी गंदगी है। उससे निकले और शिर्क से पाक हुए तो हम मोमिन हुए। और जब मोमिन हो गए तो अब पहला काम क्या है? नमाज पढ़ना। जब नमाज की तरफ आए, और नमाज क्या है? सीधी सीधी अल्लाह से मुलाकात है। अल्लाह से मुलाकात, अस्सलात का मतलब ही करीब होना है, मिलना है। तो अब जब हम नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह ने कहा रुक जाओ ज़रा, मेरे तरफ आने से पहले पहले अपने वजूद को पाक करो, अपने वजूद को साफ करो। मुझे मुझे गंदा बंदा नहीं चाहिए मेरी तरफ आए मुझसे मुलाकात करने के लिए। मुझसे मुलाकात करनी है तो पहले अपने वजूद को साफ करो, साफ करो अपने आप को। सॉरी। तो साफ करो अपने आप को, वजूद को साफ करो, अपने हाथों को साफ करो, अपने दिमाग को साफ करो, अपनी आंखों चेहरे को साफ करो, अपने कानों को साफ करो, गर्दन का मसा करो, फिर पाँव को सफाई करो। वो जो आलूदा होते हैं और गंदे होते हैं आपके ऑर्गन्स, उन सब को साफ करके मेरी बारगाह में आओ। और मेरे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं तहारत के हवाले से मैं कुछ अहादीस पेश करूंगा कि ये तो मैंने आज कुरान की बात की है कि कुरान मजीद तहारत पे कितना जोर देता है। बीसी और सैकड़ों आयात आयात हैं कुरान मजीद की जो तहारत पे जोर देती हैं, ज़ाहिर और बातन की तहारत और पाकीज़गी और तैयब होने को पसंद करती हैं, बयान करती हैं। तो आज तो मैं कुरान मजीद की आयतें पेश कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अहदीस के हवाले देखेंगे कि सरकार दो आलम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के लिए और सफाई के लिए कितना ज़ोर दिया है। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि जब इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ता है, उससे मुलाकात करने के लिए, मुनाजात करने के लिए, दुआ करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, अल्लाह ने फरमाया भाई अभी रुको, क्या करो? फरमाया पहले पाक होकर आओ, क्योंकि एक पाक की बारगाह में आ रहे हो। उस बारगाह में आ रहे हो कि जो सारी कायनात जिसकी पाकी बोलती है, जिसको पाक समझती है, जिसकी पाकी का इकरार करती है सुबह शाम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की हर शय बोल रही है कि या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की हर चीज़ उसकी पाकी बयान कर रही है, बता रही है कि वो पाक है। तो फरमाया तुम मेरी तरफ आना चाहते हो, रुको, पहले पाक होकर आओ, अपने वजूद को पाक करो। और हजूर फरमाते हैं, फिर आगे हदीसें आएंगी, हजूर फरमाते हैं ए बंदे, तू अपने वजूद की पाकी का बंदोबस्त कर, खुदा तेरे मन की पाकी का बंदोबस्त करेगा। इस तरह कि तू अपने हाथ धो, खुदा तेरे हाथों के गुनाह, जो मन की हाथों के अंदर छुपी हुई बातन की गंदगी है, खुदा वो साफ कर देगा। तू कुली करता है, तू मुंह धो, मुंह साफ कर, मुंह पाक कर, खुदा तेरे मुंह के गुनाह धो देगा। तू चेहरा पाक कर, खुदा तेरे चेहरे के गुनाह धो देगा। तू सिर का मसा कर, खुदा तेरे सर के अंदर के जो दिमाग के गंदे ख्यालात थे वो माफ कर देगा। तू पाँव को धो, उनको तहारत कर, साफ कर, खुदा तेरे पाँव के गुनाह, तू गलत कदम चल के जिधर जिधर गया था और पाँव के गुनाह थे, खुदा ताला तेरे वो माफ कर देगा। तो नाजरीन, बहुत सी अहादीस हैं इसके ऊपर, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में पेश करेंगे। तो तुम फरमाया तुम जाहिर की पाकी का ख्याल करो, तुम्हारा रब तुम्हारे बातन को पाक कर देगा। तुम आज़ा, अपने आज़ा, अपने ऑर्गन्स, इनकी पाकी का ख्याल करो और पाक करो, खुदा तुम्हारे बातन को, मन को और अंदर से साफ कर देगा। और जब तुम आओगे तो पाक होकर मेरी बारगाह में आओगे, और फिर पाक से तुम पाकों की पाक से मुलाकात होगी, तो फिर मज़ा आएगा। तो नाजरीन, आज हम इसी पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अहादीस की रूह से मैं अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम तहारत और पाकीज़गी के ऊपर कितना ज़ोर देता है। यकीनन अल्लाह भी पाक है, उसका रसूल भी पाक है, और वो पाक बंदों को पसंद करते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको पाक रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने माहौल को पाक और साफ रखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।